میرا نام راشد ہے اور میں محکمہ تعلیم میں اوسط درجے کا سرکاری ملازم ہوں اور شہر سے خاصی دور اسی سلسلے میں ایک گاؤں میں آیا ہوا تھا۔ گاؤں میں یہی مقصد تھا میرے آنے کا کہ مجھے اس گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کرنا تھا، مگر اس سلسلے میں پہلے ایک سروے رپورٹ تیار کرنی تھی اور جس کو مجھے اپنے آفیسرز کو بھیجنا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہ ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ گاؤں کا سردار وہاں اسکول قائم کرنے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ تعلیم عام ہونے کے بعد اس کی سرداری خطرے میں پڑ جاتی، مگر چونکہ ایک معلم نے اس کام کے لیے کوشش کی تھی اور ایک بھرپور بڑی رقم مہیا بھی کی تھی، تو اسے ہر حال میں تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے اس کام کو تیزی سے کرنا شروع کیا اور گاؤں میں مختلف جگہوں پہ جا کے اور مختلف زاویوں سے تصویریں کھینچنے لگا تاکہ میں سروے رپورٹ تیار کر سکوں۔ ایک دن اچانک میں یہ کام کر رہا تھا کہ چند مسلح افراد میرے پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایک اغوا کار نے مجھے زور سے کنپٹی پہ کہنی ماری جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ لوگ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا۔ اغوا کاروں کا رویہ بہت ہی سخت تھا۔ ان میں سے ایک اغوا کار نے مجھ سے سختی سے پوچھا، بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کس کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ ان اغوا کاروں میں سے ایک اغوا کار نے میرے کنپٹی پر پستول بھی رکھ دی۔ اغوا کاروں کا رویہ انتہائی سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، مگر جو وہ چاہتے تھے میں نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار ایک اغوا کار نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اس سے پوچھا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس منصوبے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس دوران ہی دھڑم سے دروازہ کھلا اور دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا باروب سا کھڑا ہوا ہے۔ اس نے زوردار آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ بتایا اس نے کہ کس کے کہنے پر یہاں آیا ہے یہ؟ جس پر اغوا کار بولا، سردار یہ کچھ نہیں بتا رہا مجھے، اس کو تو نہ موت سے ڈر لگ رہا ہے نہ کسی اور چیز سے، اتنی دھوس دھمکی کے باوجود بھی کچھ نہیں بولا یہ۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی اس کا بتاتا ہوں۔ تم اس کو 20 لاکھ روپے کی آفر کرو، اگر یہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو گولی سے مار دو۔ جی سردار، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک اغوا کار بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ پیسے ہیں اور تم سوچ لو کہ یا تو یہ پیسے لے کر نام بتا دو کہ کس کی خواہش پر تم یہاں آ کر یہ اسکول بنا رہے ہو، ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تھوڑی دیر میں ہی پوچھنے آئیں گے، تمہیں تھوڑی دیر کی مہلت دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایک عام سا انسان ہوں اور میں نے آج تک اتنے نوٹ کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک سرکاری ملازم جو کہ تعلیم کے محکمے میں کام کرتا ہے، اگر میں نے ان لوگوں کو نہ بتایا سچ تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے اور میری بیوی بچے یتیم اور بیوہ ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں ان کو سب کچھ سچ بتا دوں اور یہ پیسے بھی مجھے مل جائیں گے۔ میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں خان خود چل کر میرے پاس آیا۔ بتاؤ کس نے تمہیں بھیجا ہے ہمارے گاؤں میں اسکول کھولنے کے لیے؟ خان صاحب، جیسا آپ کا سوال ہے اتنا ہی پیچیدہ اور مشکل جواب ہے اس کا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ کے گاؤں میں اسکول ضرور کھلے گا، شجاعت خان پبلک اسکول۔ کیا؟ شجاعت خان پبلک اسکول؟ جی ہاں، شجاعت خان پبلک اسکول۔ اس سارے منصوبے کے پیچھے آپ کے والد سر شجاعت خان کا ہاتھ ہے۔ کیا شجاعت خان پبلک اسکول؟ وہی شجاعت خان جن کو آپ کے دادا نے تعلیم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے
ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا اور ہزاروں بچوں کو تعلیم سے روشناس کرایا، اور پھر جو کما کر جمع کیا وہ تمام کا تمام حکومت کو پیش کر دیا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اسکول کھولنے کی درخواست دی، جو کہ ہمارے محکمے نے منظور کر لی، اور انہی کی خواہش پر یہ سارا کام ہونے جا رہا ہے۔ خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے کرسی کا سہارا لیا، پھر کرسی پر گر گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آخر اس نے لب کھولے اور پھنسی پھنسی آواز میں کہا، میرے بابا وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں جی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اتنا سنتے ہی خان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے گزر گئے، تب میں نے کہا، بڑے خان، آپ کے دادا آپ کی والد کی تعلیم کے خلاف تھے اور آپ اسی وجہ سے گھر سے نکالے گئے تھے۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہ واپس نہ آ سکے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ ٹرین کے حادثے میں مارے گئے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ایک چور نے ٹرین میں سفر کے دوران ان کا سامان چرا لیا تھا، اور وہ ٹرین سے اترتے ہی اس کی جو پاؤں تھا پٹری میں پھنس گیا اور ٹرین اس پہ سے گزر گئی اور وہ مر گیا، اور اسی وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے بھی سوچا کہ اب کچھ بن کر ہی واپس گھر جانا چاہیے، مگر وہ واپس نہ آ سکے۔ کاش پتہ چلا ہوتا کہ وہ زندہ ہیں۔ اب آپ کے دادا بھی دنیا میں نہیں رہے جو آپ کے والد کے فیصلے پر نظر انداز ہوتے۔ اب میں ایک معمولی سرکاری آفیسر ہوں، میرا کام ختم ہو چکا ہے، آگے حکومت جانے اور آپ جانے، مجھے جانے دیں۔ خان گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر نوٹوں سے بھرا بریف کیس میری طرف کر دیا۔ میں نے بریف کیس بند کیا اور خان کو تھماتے ہوئے بولا، ہماری نظر میں ان پیسوں کی کوئی وقت نہیں، آپ اپنے گاؤں کے لوگوں پر اس کو خرچ کریں، اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی خواہش پوری کر دیں اور یہاں پر اچھا سا ایک اسکول کھول لیں، اور غریب کے بچے اسکول میں پڑھیں گے تو یہ آپ کا گاؤں بھی بدل جائے گا اور لوگ آپ کی عزت دل سے کریں گے۔ آپ کو لوگوں کو ڈرا کر ان کے دل میں عزت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خان بولا، میں آپ کی بات کا قائل ہو چکا ہوں، اور واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے والد کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارا گاؤں تعلیم میں پیچھے رہ گیا تو ہم ہر شعبے میں پیچھے چلے جائیں گے، اور تعلیم وقت کی ضرورت بھی ہے۔